2000 سے زائد لوگ جو ہیں دے لاس their lives، جو آن گوئنگ پروٹیسٹ ہیں جو مہنگائی پہ شروع ہوئے اور ایران کے 120 شہروں سے زائد جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اس ٹائم تہران کی گورنمنٹ ہے، ان کے سپورٹرز بھی اب باہر میدان میں نکلے ہیں، پوری کی پوری نظر جما کے بیٹھے ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ پروٹیسٹرز کے ساتھ ایرانی گورنمنٹ کر رہی ہے، اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ ایئر اسٹرائکس اس کی طرف بڑھیں گے۔ اسرائیل بھی پوری طرح سے ریڈی ہے۔ ایران نے یہ تھریٹن کیا ہے اگر امریکہ نے ہم پہ اٹیک کیا، ہم جواب جو ہے وہ اسرائیل کو دیں گے اور قطر کے اندر اس کے اڈوں کو ہٹ کریں گے۔ السلام علیکم، میں ذوالقرنین طاہر۔ آج ڈیتھ ٹول جو ہے ایران میں وہ 2000 کراس کر گیا، اکارڈنگ ٹو رائٹرز نیوز ایجنسی ہے برطانیہ کی۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ 2000 سے زائد لوگ جو ہیں دے لاس their lives، جو آن گوئنگ پروٹیسٹ ہیں جو مہنگائی پہ شروع ہوئے اور ایران کے 120 شہروں سے زائد جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں اس ٹائم۔ آلدو کہ جو تہران کی گورنمنٹ ہے، ان کے سپورٹرز بھی اب باہر میدان میں نکلے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ جو پہلے والے پروٹیسٹرز ہیں، یہ ان کو سپورٹ ہے رضا پہلوی کی، جو ایران کے شاہ تھے۔ ہی ڈائٹ اور اس کا آگے سن ہے رضا پہلوی، ایگزائل میں ہے ایٹ دا مومنٹ۔ تو یہ پروٹیسٹ ہے، یہ 2000 بندہ، اور دوسری طرف جو ہے پوری کی پوری نظر جما کے بیٹھے ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی تازہ سٹیٹمنٹ جو آیا ہے، اس سے لگ یہی رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں اب آرمڈ کنفلکٹ کی طرف بڑھیں گی۔ ان کا جو پروٹیسٹرز کے ساتھ ایرانی گورنمنٹ کر رہی ہے، اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کیا جائے۔ آف کورس ملیٹریلی ہی رسپانس ہے۔ اس نے کہا ناٹ نیسیسریلی بوٹ آن دا لینڈ۔ بوٹ آن دا لینڈ کا مطلب یہی ہے کہ فوجی نہیں ہم بھیجیں گے، لیکن ادروائز جتنا بھی آپشن ہے لائک ایریل اسٹرائکس اس کی طرف بڑھیں گے۔ اور ویسے بھی جو قطر سے رپورٹ آ رہی ہیں، قطر میں اڈے ہیں امریکہ کے، اور وہاں پہ مشقیں شروع ہو چکی ہیں۔ اور دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے بھی کلیم کیا ہے کہ اسرائیل بھی پوری طرح سے ریڈی ہے۔ جو امریکہ کرنے جا رہا ہے تو آف کورس ساتھ میں اسرائیل کو آن بورڈ لے گا، کیونکہ ایران نے یہ تھریٹن کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ہم پہ اٹیک کیا، تو کسی قسم کی بمبارڈمنٹ کی ان کے جیٹس نے آ کے یہاں پہ، تو ہم جواب جو ہے وہ اسرائیل کو دیں گے اور قطر کے اندر اس کے اڈوں کو ہٹ کریں گے، امریکن اڈوں کو۔ مزے کی بات یہاں پہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ قطر جو ہے یہ تو عجیب و غریب سچویشن میں پھنسا پڑا ہے۔ پہلے اسرائیل نے اس کے اوپر اٹیک کیا کیونکہ وہاں پہ حماس کی لیڈرشپ موجود تھی، میٹنگ چل رہی تھی، اور وہی جو سیز فائر کے حوالے سے غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت سیز فائر نہیں ہوا تھا۔ کرنٹلی چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی 100 سے زائد وائلیشن ابھی تک اسرائیل کر چکا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اور اس کے بعد جب امریکہ نے اٹیک کیا تھا ایٹامک جو اس کی فیسلٹیز میں ایران میں، تو اس کے رسپانس میں بھی ایران نے قطر میں ہی اٹیک کیا، امریکن اڈوں کو نشانہ بنایا۔ تو قطر بری طرح اس میں پھنس جاتا ہے، اور کبھی ایک طرف سے اسلامک کنٹری کی طرف سے اٹیک آ جاتا ہے، دوسری طرف سے صہیونی اسرائیل کی طرف سے۔ تو قطر کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرف جائے۔ وہ امریکہ کی طرف گیا تھا پہلے اور جا کے کہا تھا کہ ہماری سیکیورٹی کو انشور کریں۔ پاکستان بھی اس کے ساتھ ان ٹاکس ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ قطر اپنی سیکیورٹی اس کے حوالے کر دے۔ بلے بلے ہو جائے گی پاکستان کی۔ آلریڈی سعودی عربیہ کے ساتھ تو کانٹریکٹ میں ہم آ چکے ہیں کہ سعودیہ کے اوپر حملہ ہم پہ پاکستان کے اوپر حملہ کنسیڈر ہوگا، اینڈ وائس ورسا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی ور انٹرسٹڈ ان ڈالرز، لیکن ڈالرز والا معاملہ ابھی تک ہو نہیں رہا۔ ایون دفاعی پیکٹس بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی پیسہ آتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ انفارچونیٹ آسپیکٹ ہے اس ساری سٹوری کا پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے۔ دوسری جانب کل تک جو خبر تھی کہ 500 کے قریب جو ہیں یا 500 سے زائد مظاہرین دی لاس their lives، وہ سویل کر جانا 2000،
اٹ مینس کہ ایران سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی ہی سچ ٹیریبل ہیں. اور ایران ایک چیز میں تو آپ اس کو ایران کو آپ اوور آل کریڈٹ دے سکتے ہیں ایرانی گورنمنٹ کو کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں اس میں. ان کی شاید بلڈ میں نہیں ہے. امریکہ پہلے کہہ چکا ہے کہ یہ پرفیکٹ مومنٹ ہے رجیم چینج کا. تو ادھر جو ان کے سپریم لیڈر ہیں خامنائی صاحب وہ کہتے ہیں کہ بالکل آئی ایم ویلکم, آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. آلدو کہ ایران جو ہے ملٹری مائٹ کا کمپیریزن کریں تو خیر اتنا کمپیریزن بنے گا نہیں, لیکن یہ ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی میں ایران کے پاس 3000 سے زائد جو ہیں اس کے بلسٹک میزائلز ہیں, اور یہی وہ میزائل ہیں جو کہ وہ اسرائیل کے اوپر داغتا ہے. اور لاسٹ ٹائم تو اس نے اس میتھ کو بھی بریک کر دیا تھا کہ جو آئرن ڈوم ہے, پروٹیکٹیو شیلڈ لگائی ہوئی ہے جو ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کا ہے, اس کے تحت کوئی میزائل اس کو کٹ نہیں کر سکتا, کاٹ کے اندر نہیں جا سکتا. لیکن کافی سارے میزائل جو ہیں وہ ہٹ ہوئے تھے, کئی اس میں جو ہے اسرائیلی لاس لائفز اور ڈزنز میں انجرڈ ہوئے تھے فار دا فرسٹ ٹائم. یہ جب لاسٹ ایئر ان کا آرمڈ کنفلکٹ چل رہا تھا اسرائیل اور ایران کے درمیان. تو یہاں پہ یہ چیز از امپورٹنٹ کہ ایران کو بھروسہ ہے پوری طرح سے اپنی میزائل ٹیکنالوجی کے اوپر, اور اس کا خیال ہے کہ وہ اچھا جو ہے وہ لیسن ٹیچ کرنے کی پوزیشن میں ہے ٹو یو ایس ان قطر, جہاں پہ ان کے ایئر بیسز ہیں, اور دوسری جانب اسرائیل کو کہ ان کی آئرن ڈوم کو وہ کٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے. تو بالکل جسے کہہ لیں نو ہولڈس بار, بالکل کلیئر میسج ہے فرام ایران کہ اگر آپ نے پہلے اسٹرائک کیا تو آپ ریڈی رہیے گا, ہم گیو ان نہیں کریں گے. اچھا, سب سے بڑی جو جس میں ڈبیٹ چل رہی ہے میں بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ کیا رجیم چینج ہو پائے گی اگر امریکہ آپریشن سٹارٹ کرتا ہے, رجیم چینج آپریشن لانچ کرتا ہے, اس کے تحت ظاہر ہے جا کے اسٹرائک کرے گا, اور جو مظاہرین ہیں اور ان کو اس حوالے سے کہے گا ٹھیک ہے آپ ٹیک آن کریں اپنی گورنمنٹ کو. لیکن جب امریکہ اٹیک کرے گا تو ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں ہم نے ماضی میں آئی ہے کہ یہ قوم کو یکجا کر دیتے ہیں, ایرانین اس پہ پھر یکجا ہو جاتے ہیں, وہ اپنا امریکہ کو اپنا کامن اینیمی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے ان کو اختلافات ہیں اپنی گورنمنٹ سے, لیکن جب امریکہ کی بات آتی ہے تو وہ اس کو پورا کولیکٹیولی اینیمی کنٹری لیتے ہیں. اور اگر اس نے اسٹرائک کیا تو شاید پھر یہ مظاہرے جو ہیں یہ شاید بند ہو جائیں, جو ابھی جتنی بھی ایفرٹ کر لی ہے جو ایرانین گورنمنٹ نے, اس سے تو مظاہرے رکے نہیں. لیکن شاید بلیسنگ ان ڈسگائز ہو جائے کہ امریکہ اٹیک کرتا ہے اور ادھر سے یہ مظاہرین اپنے مظاہرے بند کر دیتے ہیں اور گورنمنٹ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں ایرانی گورنمنٹ کے کہ آپ لڑیں, امریکہ سے لڑیں اور اس کو جواب دیں. تو یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ سینیریو ہو سکتا ہے. تو امریکہ پلان تو اب یہ وینزویلا نہیں ہے, وینزویلا امریکہ کے ساتھ لگ رہا ہے, یہ کوسوں دور ہے. وہی قطر سے ہی اس کو اٹیک کرنا پڑے گا, اور پھر اس کے بعد ناٹ دیٹ ایزیئر. اس طرح کی پینیٹریشن جو ہے وینزویلا والی پینیٹریشن ایران میں نہیں ہے امریکہ کی. کچھ ایجنٹ ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے جس طرح کی ان سائڈ ساری آپ کو سپورٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہے امریکہ کے پاس ایران کی. سو اٹ وڈ بی اے ویری ڈیفیکلٹ آپریشن رجیم چینج کے پوائنٹ آف ویو سے. اور اسرائیل بھی جتنی مرضی اپنی مائٹ یوز کر لے, طاقت یوز کر لے, اتنا آسان ہوگا نہیں. ایران آپ دیکھتے ہیں پوری ایک ہسٹری ہے سویلائزیشن کی ایران کی. 1935 سے پہلے تک یہ پرشیا کے نام سے تھا. 1935 میں ایران کا ورڈ میں آپ کو بتاتا چلوں آرین سے نکلا ہے. یہ آرین اور ایران, تو یہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو آرین کہلاتے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس لیے ہمارے کنٹری کا نام پرشیا کی بجائے ایران ہونا چاہیے. 1935 میں ایران ہوا, پھر 50s میں رضا پہلوی شاہ ایران جو ہے اس کی گورنمنٹ آئی ود دا ہیلپ آف یو ایس اینڈ یو ایس الائز. لیٹر آن 1979 میں جا کے انقلاب آیا, خامنائی صاحب آئے, اور اسلامک ریپبلک آف ایران ری نیم ہو گیا ایران کا نام 1979 اون ورڈ. آلدو انقلاب سے خیال یہی تھا کہ لوگوں کے مسائل میں ان ٹرمز ان کی فائنینشیل طاقت بڑھے گی, اور ایک پروگریسو
اور فائنینشلی اسٹرانگ کنٹری بنے گا، لیکن ایران بن نہیں پایا، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے جو مظاہرے ہیں وہاں پہ وہ اسی اس میں ہیں کہ $1 1,40,000 ان کی ایرانی کرنسی میں بن رہا ہے۔ تو چیزیں کہاں پہ پہنچ چکی ہیں ان کی گورنمنٹ اس حوالے سے کہ آگے اکنامیکلی دیکھیں، اکنامیکلی آپ جب بھی نیچے جائیں گے تو پرابلم آئے گا، کوئی بھی کنٹری ہو۔ تو ایران نے بھی اگر ماڈرن ورلڈ یا اپنے تگڑے رائیولز لائک امریکہ اور اسرائیل کو میچ کرنا ہے تو اکنامیکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہوگا، تب قوم بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ سو لیٹ سی یہ سارا آؤٹ کم کیا بنتا ہے، لیکن بہت ہی الارمنگ فگر ہے 2,000 لوگوں کی جان چلے جانے، اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ۔ تو دیکھیں کیسے چیزیں ٹرن آؤٹ ہوتی ہیں ان کمنگ ڈیز۔ تھینک یو۔